کہ ہم اسلام اور مسلمان، اسلام کے ماننے والے ہیں اور مسلمان ہیں، تو ہمیں بھی اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے پیش قدمی کرنا چاہیے. ہمیں بھی قرآن کی حفاظت کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے، اور یہ دنیا کو پیغام دے دیں کہ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے. ہماری روزی روٹی پر حملہ کرو تو برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے کاروبار پہ حملہ کرو یا کاروبار کو تنگ کرو برداشت کر سکتے ہیں، مگر ہم اسلام کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کر سکتے. حضرات، ان جیسوں کی باتوں پر دھیان نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کے جیسے آتے گئے اور چلے گئے. اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ آئے، قرآن کو بدلنے کے لیے آئے، قرآن کو چینج کرنے کے لیے آئے اور قرآنی آیات بنانے کا دعویٰ کیا. آخر میں وہ ناکام اور نامراد ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا. تو ان کے ہاتھ میں کیا آئے گا جنہیں صحیح سے عربی نہیں آتی ہے، نہ اس کا گرامر آتا ہے. وہ عرب کے شیوخ جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، جن کو اپنی زبان پر اس قدر ناز تھا کہ پوری دنیا کو وہ گونگا کہا کرتے تھے. اپنی زبان کے ذوم میں وہ پوری دنیا کو گونگا کہتے تھے. اسی لیے دنیا میں دو ہی چیز ہے، ایک ہے عرب اور دوسرا ہے عجم. عجم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ گونگا. ہماری اردو زبان، ہندی زبان، انگلش زبان، ہر زبان بیکار ہے، مگر ایک زبان ایسی ہے دنیا کے اندر جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ زبان ہے عربی زبان. اس زبان کی یہ خاصیت ہے کہ آپ اس کے لفظ کو، جس لفظ کو چاہیں جدھر سے پلٹ دیں وہ معنی پیدا کر دیتا ہے. اگر جیسے آپ مثال لے لیں، حرب بڑی ہے، را با، اس کو پلٹ دیجئے، با کو پہلے لا دیجئے اور ہا کو بیچ میں لا دیجئے، را کو اخیر میں، تو کیا معنی ہو گیا؟ بحر. اور بحر کا معنی ہوتا ہے سمندر. اور اگر ہا کو پہلے لا دیجئے اور با کو بیچ میں لا دیجئے تو اس کا معنی ہو گیا حبر. حبر کے معنی روشنائی. یعنی 6 طریقے سے، 3 لفظ اگر ہے تو 6 طریقے سے وہ معنی دے گا. عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ آپ اس کو جس طرف سے پلٹیں گے وہ ایک نیا معنی پیدا کرے گا. اور دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو پلٹ دیں تو کوئی دوسرا معنی دے دے، بلکہ وہ مہمل ہو جایا کرتا ہے. آپ انگلش کو لے لیں، انگلش دنیا میں رائج ہے، اسکول ہے، اس کو پلٹ دیجئے اور پلٹنے کے بعد ایل کو پہلے لائیے، بتائیے کون سا معنی دیا؟ کوئی معنی نہیں دیا. اسی طریقے سے اور کوئی لفظ لے لیجئے اردو کا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان وہ زبان ہے کہ جو اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ پوری زبان میں سب سے زبان افضل زبان اگر کسی کی ہے تو وہ عرب کی زبان ہے، اور اسی زبان میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. محترم حضرات، یہ قرآن پاک ہمارے درمیان نازل ہوا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، مگر ہم سبوں کے اوپر یہ لازم ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم کوشش کریں، اور جو مردود بکواس کرتے ہیں ان کے بکواس پہ ذرا بھی دھیان نہ دیں، اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم لوگ بھرپور کوشش کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، محمد عربی، آپ کا قرآن جو لے کر آئے ہیں یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اللہ کا کلام ہے، تم جاؤ یہاں سے. تو کہا ثابت کرو انسان کا کلام ہے. کہا اس طریقے سے میں دوسرے عرب کے ایک ماہر شیخ ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کے لیے، ان کو بلاتا ہوں اور وہ یہ ثابت کر دیں گے انسان کا کلام ہے. چنانچہ اس بوڑھے شخص کو بلایا گیا. اب بلانے کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھایا گیا. وہ شخص 3 لفظ سوچ کر آیا تھا، ایک ہے شیخ، کبار اور حضوا. یہ 3 لفظ سوچ کر آیا کہ یہ جو کبار لفظ ہے یہ غیر مانوس ہے، اسی طرح جو حضوا لفظ ہے یہ بھی غیر مانوس ہے، اور اگر ہم اس کو غیر مانوس ثابت کر دیں تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. پیارے آقا علیہ السلام 80 سال کا بوڑھا تھا. جب بیٹھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ.
تو وہ کھڑا ہو گیا. اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا اجلس ہے نا, یہاں بیٹھو. پھر وہ شخص, بوڑھا شخص 80 سال کا, پھر وہاں بیٹھا. جو ہی آدھا بیٹھا تھا میرے آقا نے فرمایا کہ قم, کھڑے ہو جاؤ یہاں سے. پھر وہ کھڑا ہوا. میرے آقا نے فرمایا اجلس ہے نا, یہاں بیٹھ جاؤ. پھر وہ بیٹھنے لگا. جو ہی آدھا بیٹھا ہی تھا میرے آقا نے فرمایا قم, کھڑے ہو جاؤ, ادھر بیٹھو, یہاں اجلس ہے نا. اب اس کو غصہ آ گیا. 80 سال کا بوڑھا 3 مرتبہ کثرت کیا. اس کی سانسیں الٹی چلنے لگی, اور جو 3 لفظ سوچ کر آیا تھا کہ میں محمد عربی کے سامنے کہوں گا کہ اے محمد عربی, یہ 3 لفظ قرآن میں جو آئے ہیں یہ 3 لفظ غیر مانوس ہیں, اور غیر مانوس ہونے کی وجہ سے یہ قرآن میں موجود ہے, اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. جب اس شخص کو غصہ آیا تو آنے کے بعد کہا, وہی 3 لفظ استعمال کرتا ہے, انت رجل عجیب, انت رجل عجیب, انا شیخ کبار, انت تہزأ بی. سنو, آپ عجیب آدمی ہیں, آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں, اور میں اتنا بوڑھا آدمی ہوں. تو تینوں لفظ استعمال کر دے. ایک عجیب لفظ استعمال کیا, اور کبار لفظ استعمال کیا, اور حضوا بھی استعمال کر دیا. جن 3 لفظوں کو چن کر آیا تھا کہ جا کر قرآن میں کمی نکالیں گے, وہی 3 لفظ عرب کا سب سے بڑا فصیح, سب سے ماہر زبان, ماہر لسان استعمال کر رہا ہے. میرے آقا مسکرانے لگے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ انداز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ محفل دیکھی اور اس حدیث پاک پہ نظر پڑی تو آپ پکار اٹھے, یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے آج قرآن کے اندر عرب کا سب سے ماہر لسان آیا ہے, ماہر لسان آیا ہے, اور وہ عیب نکالے گا. اور جب وہی تینوں لفظ اکٹھا استعمال کر دیتا ہے تو بڑے بڑے فصحاء کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں اور سب وہیں سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں. میرے آقا مسکراتے رہتے ہیں. محترم عزیز, یہ قرآن پاک ہے, اس کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکتا, اور جس کے اندر دم خم ہے وہ عیب نکالے. مسیلمہ کذاب کی بیوی جو ہے, مسیلمہ کذاب اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج میں قرآن کی آیت میرے اوپر جو نازل ہوئی ہے آیت میں وہ تم کو سناتا ہوں. کہا کیسے؟ تو القاریہ تو ملقاریہ کے طرز پر اس نے شروع کیا. کہا سنو, الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل. تو اس کی بیوی مذاق اڑانے لگی, کہنے لگی یہ کیا بات ہے, الفیل و ملفیل, ہاتھی کیا ہاتھی, وما ادراک ملفیل, کیا تم جانتے ہو ہاتھی کیا ہے, یہ کون سی بات ہے. ارے دنیا جانتی ہے ہاتھی کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس کے پیر موٹے موٹے ہوتے ہیں, اس کے سونڈ ہوتے ہیں. تو خرطوم وغیرہ سب پوری آیت کو جھوٹی آیت بنا کے لایا تھا. تو جس نے قرآن کی آیت بنانے کی کوشش کی, خود اس کے گھر کے اندر موجود اس کی بیوی نے اس کا مذاق اڑا دیا کہ یہ کیسی بات ہے کہ الفیل و ملفیل. محترم حضرات, اس لیے بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کا کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے. جس قرآن کو اللہ نے میرے نبی پر اتارا ہے اس قرآن کو خود اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم لوگ بھی اس قرآن کی حفاظت کے لیے پیش قدمی کریں اور آگے بڑھیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ بھی پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے. اور ہماری جو باتیں ہوئی ہیں اگر یہ بات ذمہ داروں تک پہنچے, انہیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں کتنا تکلیف ہے, کتنی تکلیف ہے, اور اس کا احساس ہمارے دلوں میں کیسے ہے. اس لیے وسیم رضوی کو مسلمان نہ سمجھا جائے بلکہ مسلمان اسلام سے باہر ہے, مسلمانوں کے گروہ سے باہر ہے, اور اس پر کارروائی کی جائے. محترم حضرات, آخر میں یہ چند دعائیہ کلمات کہہ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے تمام تر ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کے عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔